الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله عقائد عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھا وہ نہیں مرے گا یہاں تک کہ اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. دنیا میں بہت خوش نصیب لوگ آتے ہیں جو اچھے کام کر کے اپنی آخرت سنوار کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہر دور میں ایک تعداد ہوتی ہے جو کہ طرح طرح کے مختلف قسم کے اپنی استعداد کے مطابق کام کرتے ہیں اور دین کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی کنٹریبیوشن کرتے ہیں. ان میں علماء بھی ہوتے ہیں، ان میں تاجر بھی ہوتے ہیں، ان میں رائٹرز بھی ہوتے ہیں، لیڈرز بھی ہوتے ہیں. مختلف طرح کے لوگ اپنا اپنا حصہ ڈال کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ جب ہماری آنکھیں بند ہوں تو ہمارے لیے کوئی خزانہ موجود ہو کہ ہمارا آخرت میں بھلا ہو جائے، اور جہاں کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا تو ہمارے اچھے عمل ہمارا ساتھ دیں. آمین. اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے اسے اس طرح کی صلاحیتیں اور اس طرح کے اسباب بھی عطا فرما دیتا ہے. بے شک. مثلا اگر کسی سے اس نے یہ کام لینا ہے کہ یہ مسجدیں بنائے، اب مسجدوں کے لیے تو پیسہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پیسہ بھی دے دیتا ہے، اس کے دل میں یہ بھی ڈال دیتا ہے کہ تو اللہ کے گھر بنا. اور جس سے اس نے علم دین کی خدمت لینی ہے تو اسے علم دے دیتا ہے، اور جس سے جتنا بڑا کام لینا ہوتا ہے اسے اس طرح کا علم دیتا ہے، اس طرح کی دولت دیتا ہے، اس طرح کے وسائل دیتا ہے، اس طرح کے اسباب دیتا ہے، اس طرح کی صلاحیتیں دیتا ہے. تو ہے سب اللہ کا کرم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کا مجدد بنانا تھا، ظاہر مجدد وہ اسی لیے بنے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پلان کیا تھا کہ یہ بندہ مجدد بنے، ورنہ تو کوئی کچھ بھی نہیں بن سکتا نا. اگر اللہ تعالیٰ کے پلان کے تحت کوئی چیز نہ ہو تو کوئی کچھ بھی نہیں بن سکتا. تو مجدد چونکہ بہت بڑا کام کرتا ہے، 100 سال جب دین پہ گزر جاتے ہیں اور جتنی کمزوریاں دین میں آ جاتی ہیں اور جتنی
بدعتیں دین میں شامل ہو جاتی ہیں، جتنے غلط رسم و رواج دین میں آ جاتے ہیں، جتنی سنتیں فوت ہو جاتی ہیں، جتنی سنوں کو ہٹا کر ان کی جگہ بدعت کو لایا جا رہا ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے عقیدے اور ان کے نظریات بدل رہے ہوتے ہیں، تو 100 سال بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ تو صدی کے آخر پر مجدد آتا ہے، تو صدی کے آخر کے کچھ سالوں میں اس کی شہرت ہو جاتی ہے اس کے کام کی، اور پھر نئی صدی جب شروع ہوتی ہے تو چند سال نئی صدی کے اس شخص کا کام ابھرتا ہے اور لوگوں کے سامنے آتا ہے، اور لوگوں کی خوب اصلاح ہوتی ہے، سنت خوب پھیلتی ہے، رسم و رواج جو غلط ہوتے ہیں ان کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے، جو بدعتیں بری ہوتی ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، عقائد میں جہاں کہیں خرابی آ گئی، بد مذہبیت آ گئی، ان کو بالکل صاف کر کے وہ بندہ پیش کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے اتنا بڑا کام ہے جو پوری صدی میں ڈیمیج ہوا ہے، اس نے اس کو ری بلڈ کرنا ہے، ری کنسٹرکٹ کرنا ہے، ری فربش کرنا ہے، اس نے اس کو اپنی اصلی حالت پہ لانا ہے۔ یہ دین کا نظام ہے، تو اس کو اس طرح کی صلاحیتیں چاہیے۔ یہ نہ کوئی عام مولانا کر سکتا ہے، نہ کوئی عام علامہ کر سکتا ہے، نہ کوئی عام مفتی کر سکتا ہے، یہ تو کوئی بڑا ہی منفرد ہونا چاہیے۔ اب جب ہم اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جب 4 سال اور 4 مہینے اور 4 دن کے ہوتے ہیں تو ہم ان کی رسم بسم اللہ کرواتے ہیں۔ اہل علم میں یہ چیز معروف ہے، سب جانتے ہیں کہ جب بچے کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن ہو جائے تو اس کو استاد کے سامنے بٹھاؤ، استاد اس کو بسم اللہ پڑھائے، الف با تا ثا پڑھائے، تو یہاں سے اب بگننگ ہوگی اس کی لرننگ کی۔ لیکن جس بندے کو اللہ نے بڑے کام کے لیے تیار کرنا تھا وہ 4 سال کی عمر میں سارا قرآن ناظرہ پڑھ چکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 4 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت پورا قرآن ناظرہ پڑھ چکے ہیں، اور پھر جب استاد سبق پڑھاتا تو یوں استاد نے بتایا سمجھایا، ایک بار سنا سارا یاد ہو جاتا تھا ان کو، تو استاد بھی حیران ہو جاتے تھے۔ ایک استاد پوچھتے ہیں کہ احمد رضا تم انسان ہو کہ جن ہو؟ ان کو حیرانگی ہوئی نا کہ ایسا کیسے ہے، کیونکہ خود استاد کہتے ہیں مجھے تیاری میں وقت لگتا ہے، میں دہراتا ہوں، کئی بار پڑھتا ہوں، شرح دیکھتا ہوں سبقوں کی، لیکن جب ایک بار میں بیان کرتا ہوں تو مجھے یاد ہو جاتا ہے، ساری تفصیل اس کی یاد ہو جاتی ہے، ساری ڈیٹیل اس کی یاد ہو جاتی ہے۔ تم تو جن لگتے ہو۔ تو آپ نے اس چھوٹی سی عمر میں جواب دیا کہ میں جن نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے میں انسان ہوں، اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان تو جن سے افضل ہے، تو اللہ کا شکر ہے میں انسان ہوں۔ 13 سال کی عمر میں مفتی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اپنے ذرا بچوں کو دیکھیں جو جن کی عمریں 13-14 سال ہیں، ان کی کیا حالت ہوتی ہے، کیا کرتے ہیں، کھیل کود کے علاوہ انہیں کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ پہلے زمانے میں جو ہے نا کسی بال کے پیچھے بھاگتے تھے، اب گیمیں کھیلتے ہیں، تو کسی نہ کسی گیم میں لگے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس عمر میں ابھی 13 سال کے تھے، 13 سال 10 مہینے یعنی 14 سال کے پورے نہیں ہوئے تھے، آفیشلی مسند افتاء پر ان کو بٹھا دیا گیا تھا کہ آج سے آپ نے فتوے لکھنے۔ فتویٰ ایک ججمنٹ ہوتی ہے اور اس کے لیے بہت سارا علم چاہیے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے طرح طرح کی نئی نئی سچویشنز سوال میں آتی ہیں،
تو ان سب کو پوری طرح سے اسیس کرنا، اس کا صحیح جواب دینا، اور پھر فقہ کی کتابوں پر گہری نظر ہونا تاکہ جواب صحیح دے سکے. اور تھوڑا بہت نہیں، صحیح جواب دینے کے لیے بہت سارا علم چاہیے ہوتا ہے، بہت محنتیں کرنی پڑتی ہیں. جو اس فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے. مسلمانوں کی رہنمائی کرنی، آپ چانس تو نہیں لے سکتے نا. اب کسی نے حلال حرام کا مسئلہ پوچھا ہے تو کیا آپ چانس لے سکتے ہیں؟ اگر آپ حرام ہے اور کسی کو حلال بتا دیں، یا حلال ہے اور کسی کو کہیں گے یہ حرام ہے، تو کتنا بڑا امت کا نقصان ہوگا، کتنی ذمہ داری کا کام ہے. تو یہ بڑے میچور لوگوں کا کام ہوتا ہے، تجربہ کار لوگوں کا کام ہوتا ہے. سلجھے ہوئے مجے ہوئے چیزوں کی تہ تک، حقیقتوں تک پہنچنے والے لوگ، یہ ان کا کام ہوتا ہے. تو کیا 13 سال کا بچہ اس طرح کا کام کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں. یعنی ہماری عقلیں نہیں مانتی اس کو. لیکن جس بندے کو اللہ نے بڑے کام کے لیے تیار کرنا تھا، اس کو وہ بڑوں والی صلاحیتیں چھوٹی عمر میں دے دی. سبحان اللہ. 13 سال میں وہ ماہر مفتی، اور ایسا فتویٰ لکھتے تھے اس عمر میں بھی کہ بڑے بڑے علماء حیران رہ جاتے تھے کہ یہ کیا ہے. علماء نے فرمایا کہ 1400 سالوں کی کتابیں اعلیٰ حضرت کو یاد تھی. سبحان اللہ. یعنی جو ان سے پہلے جو کتابیں لکھی گئیں، وہ چاہے فقہ پر ہوں، جو حدیث پر ہوں، حدیث کی شروحات ہوں، وہ جناب جو بھی علم جو ریلیٹڈ ہے دین کے ساتھ، یا اس کو استعمال کر کے دین کی بات اور آسان کی جا سکتی ہے یا سمجھائی جا سکتی ہے، تو اعلیٰ حضرت ان علوم کو حاصل کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی سائنس میں بڑے ماہر تھے اعلیٰ حضرت، فزکس میں بڑے ماہر تھے جناب، وہ میتھمیٹکس میں بڑے ماہر تھے، وہ اس میں ماہر تھے. لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں. لیکن ہم نے اس پر غور کیا کہ کیا اعلیٰ حضرت کو شوق تھا کہ وہ سائنٹسٹ بنے، کوئی سائنسدان بنے؟ نہیں. یقین کریں وہ تو صرف اللہ کے رسول کے لیے تھے، کسی اور چیز میں ان کی دلچسپی نہیں تھی. سبحان اللہ. لیکن ان علوم کو انہوں نے اس لیے پڑھا کہ ان علوم کو علوم شریعت کا خادم بنا کر پیش کریں، اور لوگوں پر ظاہر کریں کہ یہ میتھمیٹکس ہو یا فزکس ہو یا جغرافی ہو یا الجبرا ہو یا کچھ بھی ہو، یہ سارے کے سارے فقہ جو کہ شریعت ہے اس کے یہ غلام ہیں اور نوکر ہیں، اور اس کے سامنے یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت نے تو ان چیزوں کا استعمال دین کا مسئلہ سمجھانے کے لیے کیا ہے. تو یہ ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. اب کام کتنا بڑا تھا اور کتنا سینسیٹیو تھا اور کتنا خطرناک تھا. دیکھیں اگر کوئی خاندان بڑا ہونا، مشہور ہو، علمی اعتبار سے سب اس کا احترام کرتے ہوں، عقیدت رکھتے ہوں، تو اس گھر سے جب کوئی چیز نکلتی ہے تو لوگ اس کو مانتے ہیں. ہر جگہ پر ہوتا ہے جہاں کوئی بڑا دربار ہو، بڑے بڑے علماء ہوں، بڑے بڑے مشائخ ہوں، اور خاندانوں سے یہ چیز چلی آ رہی ہو، تو جب وہاں سے آواز اٹھتی ہے تو بہت بڑی تعداد اس کو آسانی سے قبول کرتی ہے. اب جتنے بڑے عالم ہوں لیکن آپ کو باپ بڑا نہیں ہے نا، تو لوگ آپ کی سنتے نہیں. اب جس کا باپ بڑا ہے وہ چاہے بڑا عالم نہ بھی ہو، وہ بول دے تو اس کو مان لیتے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ دور ایسا تھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاندان وہ بڑا مشہور تھا، علم میں اور تقوی میں اور طریقت میں، ہر چیز میں بڑے مشہور تھے. پھر ان کے صاحبزادے ہوئے اور وہ خود مجدد تھے، وہ 13ویں صدی کے مجدد تھے، حضرت شیخ عبد العزیز محدث دہلوی. تو یہ بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، یعنی اور ان کے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد تھے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، جن کا قصہ مشہور ہے نا کہ وہ میلاد بہت بڑا کیا کرتے تھے. تو ایک سال پیسے ویسے نہیں تھے، دے کے نہ پک سکی،
تو مہمانوں کو بھی نہیں بلایا، ظاہر ہے کھانا ہی نہیں ہے، تو حالات خراب تھے، غربت آ گئی۔ تو گھر میں کہا کہ آج وہ میلاد کا دن ہے، تو ہمارے یہاں تو معمول ہے کہ ہم میلاد کرتے ہیں، تو کیا ہے کوئی گھر میں ہے جس کو رکھ کر ہم سامنے رکھ کے فاتحہ پڑھیں تو میلاد کریں؟ تو گھر والوں نے کہا چند بھنے ہوئے چنے ہیں، فرمایا وہی لے آؤ۔ تو چنوں کی ایک پلیٹ سامنے رکھ کے انہوں نے میلاد پڑھا، ویسے ہی جیسے بڑی بڑی محفلوں میں پڑھتے تھے ویسے ہی وہ چنے کی پلیٹ پر بھی پڑھا۔ رات کو جب سوئے تو سرکار کی زیارت ہوئی، سبحان اللہ، اور دیکھا کہ وہی پلیٹ چنوں کی حضور کے سامنے پڑی ہے، سبحان اللہ، اور حضور اس میں سے تناول فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد تھے، خاندان چلا آ رہا ہے، بڑے بڑے نام ہیں ان کے۔ پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی چونکہ خود مجدد ہوئے ہیں، اس لیے پھر خاندان کی رونق اور بڑھ گئی، ان کا نام اور اونچا ہو گیا۔ اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نواسا شاہ اسماعیل دہلوی جب یہ سعودی عرب گیا، اس وقت تو خیر عربیہ تھا، سعودی تو ایک پرابلمٹک نام ہے جو بعد میں آیا، تو حجاز مقدس کہتے تھے، پہلے تو سب عرب شریف کہتے تھے۔ تو یہ وہاں سے وہابیزم سے متاثر ہو گیا۔ میں یہ تاریخ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ رہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو اتنا کیوں مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ تو یہ وہاں سے متاثر ہو گیا، اور یہ پہلا شخص ہے جو وہابیزم کو سب کانٹیننٹ میں لے کے آیا۔ اس سے پہلے سارے سنی تھے، یہ چند شیعہ تھے لیکن وہابی نہیں تھے۔ تو پہلا شخص جو ہند میں، اس وقت پاکستان ہندوستان سارا ایک ہی تھا، جو وہابیزم کو لایا اس کا نام ہے اسماعیل دہلوی، اور وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان سے ہے، جو خاندان بڑا مشہور و معروف، جس کی بڑی عزت، جس کی سنی جاتی تھی۔ تو اس نے پھر آ کر کتابیں لکھی، صراط مستقیم اور کئی سارے اس طرح کی کتابیں، جس میں کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آ جائے تو وہ گدھے اور بیل کے خیال سے بھی بدتر ہے۔ حضور عام انسان ہی تو ہیں، کون سی بات ہے، بس ان پر وحی آئی، ہم پہ نہیں آئی، یہی تو فرق ہے۔ یعنی اس طرح کی باتیں امت میں نہیں ہوئی تھی پہلے۔ لاکھوں محمد بھی آ جائیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بول سکتا ہے تو اللہ کیوں نہیں جھوٹ بول سکتا؟ بس اللہ نہیں بولتا کیونکہ وہ اللہ ہے، اور بندہ کمزور ہے، یہ بول جاتا ہے۔ تو اس طرح کی واہیات باتیں وہ اس نے کی، اور اس لیے اس کو کہتے ہیں بابائے وہابیت، یہ اس کا نام ہے۔ یعنی وہابیت کا باپ جو ہے نا سب کانٹیننٹ میں، وہ شاہ ولی اللہ کے خاندان کا بندہ ہے۔ تو اب جب اس کی طرف سے کتابیں آنا شروع ہوئیں تو ایک بہت بڑی تعداد تھی جو ماننے لگ گئی کہ یہ تو وہاں سے آ رہی ہے، جس خاندان کی بات سنی جاتی ہے، جس کا اثر و رسوخ ہے، جس کے باپ دادے پردادے اتنے بڑے بڑے عالم ہوئے اور محدث ہوئے ہیں۔ اس وقت کچھ لوگوں نے کوشش کی اس کا رد کرنے کی، کچھ علماء نے، لیکن وہ بیچارے عالم ہی تھے، کوئی اتنا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، کوئی کسی بڑے خاندان کے نہیں تھے، تو کسی نے سنی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت دی اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت اگرچہ عالم خاندان سے تو تھے لیکن اس طرح کا خاندان نہیں تھا جیسے بڑی بڑی درباریں اور بڑے بڑے وہ آستانے، ایسا نہیں تھا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے کلام میں اور ان کے لکھنے میں کوئی ایک جادو سا تھا، اور دلائل عقلی نقلی طور پر انبار لگاتے تھے کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے پڑھ کے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ انسان ایک مسئلے کو کوئی اس کا پہلو چھوڑا ہی نہیں، اس نے ہر پہلو پر اتنی دلیلیں
قرآن سے، حدیث سے، منطق سے، فلسفے سے، عقل سے، تو لوگوں کی دلچسپی بڑھنا شروع ہو گئی. یار یہ بندہ تو زبردست لکھتا ہے، پڑھنے والے کو مزہ آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے علوم اعلیٰ حضرت کو دے دیے کہ آپ جب بھی قلم اٹھاتے تو پھر میدان علم کے اندر کمال ہی کمال. سبحان اللہ. اور پھر ظاہر ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو جو ہے تو ان کی کمر تو توڑی، ان کو کمزور کر دیا، لیکن تلوار سے نہیں. یعنی اعلیٰ حضرت نے کوئی گینگ نہیں بنایا کہ وہ بندے تیار کیے کہ نہیں ان پہ حملہ کرو تو ان کے مدرسے پہ حملہ کر دو، تو ان کا بندہ مار دو، تو ان کا یہ کر دو. نہیں. اعلیٰ حضرت کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کا قلم تھا. سبحان اللہ. بلکہ اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے. نیزے سے مراد کیا ہے؟ قلم ہے، کیونکہ نیزہ بھی آگے سے وہ قلم کی طرح نوکدار ہوتا ہے. اس کو اس سے تشبیہ دی ہے. یہ استعارہ ہے، شعر و شاعری کی زبان میں اس طرح کے الفاظ چلتے ہیں کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. غار کہتے ہیں سوراخ. پہاڑوں کے اندر سوراخ ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غار. فرماتے ہیں کہ یہ رضا کے نیزے کی مار اتنی طاقتور ہے کہ جب یہ لگتا ہے نا تو دشمن کے سینے میں سوراخ ہو جاتا ہے، پھاڑ دیتا ہے اس کے دل، اس کے جگر کو، ہر ایک چیز کے ٹکڑے کر دیتا ہے. اور ایسا ہی ہوا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بھی بد مذہب کا رد کیا، آج تک لوگ اس کی صفائیاں پیش کرتے پھر رہے ہیں، لیکن صفائیاں پیش نہیں کر پاتے. جس پہ اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ لگا دیا یا گمراہی کا فتویٰ لگا دیا، صدی سے اوپر گزر گیا. یہ اعلیٰ حضرت کا 103 عرس منایا جا رہا ہے. تو یہ تو وصال ہوا نا، تو صدی تو گزر گئی. آج تک کوئی یہ ثابت نہیں کر پایا کہ اعلیٰ حضرت کے فتوے غلط تھے. ہاں ویسے لوگ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ بھی بول دیتے ہیں، لیکن میدان علم میں آ کر بات تو کرو، پھر پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت کے جو فتوے ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں. صدی گزر گئی، آج تک کوئی ثابت نہیں کر پایا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو مجدد ہند کے علماء کے علاوہ عرب کے بڑے بڑے علماء نے بھی مانا اور یہ خطاب بھی دیا. مکے، مدینے، شام، مصر کے علماء وہ بھی اعلیٰ حضرت کو مجدد ہی کہتے تھے. اور پھر ہند کے بڑے بڑے علماء، صدر الافاضل حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی، اور بڑا نام ہے علم کی دنیا میں. وہ تو حالانکہ پڑھے بھی کہیں اور تھے، مرید بھی کسی اور کے تھے. اعلیٰ حضرت سے ملے، گفتگو سنی، بیعت طلب کر لی، طالب ہو گئے، اور اعلیٰ حضرت نے ان کو خلافت دے دی. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے کنز الایمان ترجمے پر سب سے پہلے انہوں نے حاشیہ لکھا ہے. یہ خزائن العرفان جو آپ دیکھتے ہیں نا کنز الایمان کے ساتھ، یہ انہی کا لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد ان کے شاگرد حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا حاشیہ لکھا جس کو نور العرفان کہتے ہیں. پھر اس طرح کے بڑے بڑے لوگ، حضرت محدث کچھوچوی خاندان اشرفیہ کے بہت بڑے محدث، جن کو محدث اعظم ہند کہتے ہیں، یعنی ہند کے سب سے بڑے محدث، حدیث کے ماہر. اتنے بڑے خاندان، خود ان کا خاندان پیروں والا خاندان ہے کچھوچا شریف کے. یہ حضرت مدنی میاں اور حضرت ہاشمی میاں جن کو ساری دنیا اتنا پسند کرتی ہے، ان کے وہ والد تھے. یہ جب آیا اعلیٰ حضرت کو ملنے تو اعلیٰ حضرت کے علم سے اتنے متاثر ہوئے، یہ بھی خلیفے بن گئے. سبحان اللہ. ان کو بھی اعلیٰ حضرت نے خلافت دے دی، انہوں نے بھی بیعت کر لی. اور پھر اعلیٰ حضرت سے تربیت لی، فتویٰ کیسے لکھنا ہے. پھر حضرت کی
خدمت میں ایک عرصہ بیٹھے رہے، تربیت حاصل کرتے رہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی، اتنا بڑا نام، کتنی قد آور مبلغ اسلام، ایسی ایسی صلاحیتیں ان کی، وہ بھی اپنے خاندان سے ہی وہ جو ہے تو پیر تھے، ان کے اپنے خاندان میں ان کے والد کی طرف سے، ان کے بزرگوں کی طرف سے خلافتیں تھیں، لیکن جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے تو پھر اعلیٰ حضرت کے ہو کے رہ گئے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے ان کو بھی خلافت دی، انہوں نے بھی سیکھا۔ پھر حضرت مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی کے جتنے بھائی تھے، حضرت احمد مختار صدیقی جو کہ یہاں ساؤتھ افریقہ میں بھی تھے، یہ کچھ عرصہ ڈربن میں خدمات سر انجام دیتے رہے تھے۔ یہ حضرت مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی کے بڑے بھائی تھے اور یہ بھی خلیفہ اعلیٰ حضرت تھے۔ سبحان اللہ۔ تو ساؤتھ افریقہ کی بڑی نسبتیں ہیں۔ اور پھر حضرت مولانا بشیر صدیقی جو کہ چھوٹے بھائی تھے حضرت مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، وہ تو یہیں رک گئے، ٹھہر گئے، اور یہیں پہ انہوں نے خدمت کی ساری زندگی۔ جمعہ مسجد جو بڑی مسجد ہے گرے اسٹریٹ والی، اس کے امام رہے، اور پھر یہیں پہ ان کا انتقال ہوا، ان کی قبر بھی یہاں پر ہے، اور آگے ان کی نسل اور ان کا خاندان۔ حضرت مولانا شاہ بن نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب تشریف لاتے تھے تو وہ اپنے کزن سے ملنے جاتے تھے، میں بھی حضرت کے ساتھ گیا تھا، تو ان کی بہن ہے یہاں پر، ان کے بھائی ہیں یہاں پر، یعنی ان کے کزن جو حضرت مولانا بشیر صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد ہے، وہ یہاں پر موجود ہے۔ اب وہ لوگ یہیں بس گئے ہیں، یہیں کے ہو گئے ہیں۔ تو یعنی جو بھی بڑی بڑی شخصیت جو صحیح عقیدے والی ہوتی تھی نا، جب وہ اعلیٰ حضرت کے قریب آتی تو گرویدہ ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کے مشن میں، کام میں یہ لوگ شامل ہو جاتے اور اعلیٰ حضرت کے فتاووں، اعلیٰ حضرت سے سیکھتے، پھر فتوے بھی لکھتے، تو اصلاح بھی کرواتے، تو بہت کمال کر دیا اعلیٰ حضرت۔ تو اتنے بد عقیدگیاں پھیلانے کی لوگوں نے کوشش کی، اعلیٰ حضرت نے گرفت کی۔ سب سے پہلے تو جو میں نے وہ بتایا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اب اس کا آرگیومنٹ سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ صاحب پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہو سکتا ہے، تم کیا اللہ ہو یا بندے ہو؟ اس سے پوچھتے ہیں، سر میں بندہ ہوں۔ تمہاری طاقت زیادہ یا اللہ کی طاقت زیادہ؟ اللہ کی طاقت زیادہ۔ تم جھوٹ بول سکتے ہو کہ نہیں؟ میں بول سکتا ہوں۔ تم کہتے ہو اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، تو تم زیادہ طاقتور یا اللہ زیادہ طاقتور؟ اس کا شیطانی ذہن دیکھیں کیسے چلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے گرفت کی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پھر جھوٹ پہ کیوں رکتے ہو، پھر آگے بھی بڑھو، کہ بندہ تو چوری بھی کر سکتا ہے۔ بندے چوری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر نہ بھی کریں تو کر تو سکتے ہیں نا، صلاحیت تو ہے۔ اگر میں چور نہیں ہوں یا میں چوری نہیں کرتا ہوں تو صلاحیت تو ہے نا مجھ میں چوری کرنے کی، کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اس کے لیے عیب ممکن نہیں ہے، تو جب عیب ممکن نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قصور یا کمزوری نہیں ہے، بلکہ وہ اس عیب کی کمزوری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھا چوری، پھر تم یہ بھی کہو گے کہ جب بندہ چوری کر سکتا ہے تو پھر اللہ بھی چوری کر سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ بندہ تو زنا بھی کر سکتا ہے، پھر اللہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہ بندہ تو سوسائڈ کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بھی خودکشی کر سکتا ہے، اور جب اللہ خودکشی کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی موت ممکن ہو گئی، اور جس کی موت ممکن ہے وہ اللہ نہیں ہے، تو تم نے اس چکر میں اللہ کو ہی کھو دیا۔ یعنی عقلی طور پر بھی ہر طرح سے اعلیٰ حضرت نے گرفت کی۔ دلائل جو قرآن و حدیث کے تھے وہ تو انبار لگا دیے، لیکن اس نے جس طرح سے کسی بندے کو سمجھایا اور اس کا وہ انٹلیکچولی اس کو
سینس بنانے کی کوشش کی، اعلیٰ حضرت نے ایسا توڑ کیا کہ آج تک اس کا جواب نہیں بن پا، بلکہ ہم جیسے چھوٹے لوگ مناظرے میں اس طرح کی باتیں جب لے کے آتے ہیں لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے کئی مناظرے کیے ہیں، یہی آرگیومنٹ اعلیٰ حضرت کا، اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے پڑھ کر ہماری تیاری یہی ہوتی ہے، اور جب ہم جا کے اس طرح کے سوال کرتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں۔ وہ ایک صاحب جو ہے نا اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے تو کلی تھا یا جزوی تھا؟ کلی تو ہو نہیں سکتا، اور اگر جزوی ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کیا تخصیص؟ ایسا علم تو جانوروں کو، بہائم کو، بچوں کو بھی حاصل ہے۔ تو ایک مناظرے میں یہ پیٹر ٹیف میں یہ مناظرہ ہوا تھا، تو ہال میں تھا، بڑا ہال بھرا ہوا تھا، 500-600 بندہ تھا۔ میں نیا تھا اس ملک میں، اس وقت مجھے انگلش بھی نہیں آتی تھی، تو میرے ساتھ ایک عالم تھے جو ٹرانسلیٹ کرتے تھے، تو میں نے وہی جو مثال تھی نا وہ اس مولانا پہ لگا دی۔ میں نے کہا تمہاری یہ جو بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور تم کہتے ہو گستاخی نہیں ہے، تو میں نے کہا میں تم پہ فٹ کرتا ہوں، ذرا اس کو سنیے گا۔ میں نے کہا اگر سوال ہوتا ہے کہ یہ مولانا جو ہے اس کا نام سیما تھا، اس کو ہر چیز کا علم ہے، یعنی کلی علم ہے، تو ہر کوئی کہے گا نہیں، ہر چیز کا علم تو نہیں ہے۔ تو پھر لوگ یہی کہیں گے کہ جزوی علم ہے، یعنی پارشل نالج ہے۔ کل اور جز دو اپوزٹ چیزیں، یا تو کل ہوتا ہے یا جز ہوتا ہے، تو کل تو ہے نہیں، تو اب جو بھی ہے اس کو جز ہی کہیں گے۔ تو میں نے کہا پھر اس میں مولانا سیما کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم جیسا ان کو ہے تو گدھے کو بھی ہے، کتے کو بھی ہے، سور کو بھی ہے۔ اب یقین کریں وہ کھڑے ہو گئے لڑنے کے لیے، گالیاں دینے لگ گئے، گندی گندی ہے نا، شرم نہیں آتی تم کو؟ ان کے ساتھ جو آئے ہوئے تھے نا شاگرد وغیرہ، اتنے بڑے عالم کو تم نے گالی دے دی۔ میں نے کہا یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تم نے اتنے بڑے نبی کو گالی دے دی، تم نے وہی بات کر کے امام الانبیاء کو گالی دی تو تمہیں گالی نہیں لگتی، اور ہم نے وہی مثال آپ کے مولوی میں فٹ کی تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ گالی ہے۔ تو یہ ہم نے کہاں سے لیا؟ حالانکہ میں تو نیا تھا، میری اتنی تیاری بھی نہیں تھی، میرے پاس 1-2 کتابیں تھی، حسام الحرمین تھی، تمہید الایمان تھی، میں نے اس میں سے پڑھا، میری تیاری ہوگی، میں نے مناظرہ جیت لیا، سبحان اللہ۔ اور حضرت تاج الشریعہ حضرت مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت اس ملک میں آئے ہوئے تھے، ڈربن میں تھے، مولانا عبدالحادی صاحب کے ساتھ وہ رہ رہے تھے، تو وہاں سے حضرت کا مجھے فون آیا، میں تو نیو کاسل میں ہوتا تھا ان دنوں، اور مجھے مبارکباد دی کہ آپ نے جو ہے تو مناظرہ جیت لیا، فرما رہے تھے مجھے ساری تفصیل اس کی پہنچ گئی ہے، بڑی دعائیں دی۔ تو اعلیٰ حضرت نے تو مطلب آنے والی نسلیں انشاءاللہ قیامت تک ان کو اتنا مضبوط کر لیا کہ اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ جو اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخی کرے۔ مجھ جیسے فقیر انشاءاللہ ہزاروں نکل آئیں گے کسی نہ کسی کونے سے، یہ سب اعلیٰ حضرت کا کرم ہے۔ تو چونکہ یہ مجدد ہیں، مجدد کا کام ہوتا ہے دین کو بچانا بھی اور بڑھانا بھی اور پھیلانا بھی، اس کی بنیادوں کو بھی مضبوط کرنا، اس کی شاخوں کو بھی مضبوط کرنا۔ میں نے کل ایک بات کہی، میرا بیان تھا بنونی میں، کافی سارے علماء بھی تھے، میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے جو تجدید دین کا کام کیا ہے نا وہ رکا نہیں ہے، وہ اس صدی میں بھی جاری ہے۔ اب ذرا کان کھڑے ہوئے تو میں نے پھر سمجھایا، میں نے کہا دیکھو اس صدی میں اہل سنت والجماعت کے اندر سب سے بڑا اور زیادہ کام جو ہو رہا ہے وہ دعوت اسلامی کا ہے۔ بے شک دعوت اسلامی ایوریج ایک دن میں 1.5 مسجد بناتی ہے، یعنی جتنی مسجدیں بناتی ہیں ان کی ایوریج نکالو تو ایک دن میں 1.5 مسجد بنتی ہے۔ کتنا کام ہو رہا ہے؟ ہزاروں مسجدیں بن رہی ہیں۔ تو یہ جو ہزاروں مسجدیں بن رہی ہیں اس کے پیچھے تحریک کس کی ہے؟ اس کے پیچھے تحریک بھی اعلیٰ حضرت کی، سبحان اللہ۔ کیونکہ دعوت اسلامی یہ
اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے. اعلیٰ حضرت کی سوچ کو لے کر دعوت اسلامی نکلی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سنیوں کو چاہیے کہ اپنی کتابیں علماء اہل سنت کی کتابیں پھیلا دے. دعوت اسلامی نے مکتبۃ المدینہ بنا کے کتابیں اتنی پھیلا دی. پہلے علماء کی ہمارے علماء کی کتابیں ہم کو ملتی نہیں تھی، پھر ان کو آسان کر کے ان کے تخریج کر کے ان کے ریفرنسز لگا کے مشکل عبارتیں تھیں ان کے ترجمے کر کے عربی فارسی میں تھیں تو ان کے اردو میں ترجمے کر دیے تاکہ ہر بندہ جو کتاب اٹھائے وہ پڑھ کے سمجھ سکے اور اس کو علماء اہل سنت کا فیض پہنچے. سبحان اللہ. تو یہ کس کا کام ہے؟ یہ بھی تو اعلیٰ حضرت کا کام. یہ سوچ کس نے دی ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت نے دی ہے. یہ جگہ جگہ مسجدیں بناؤ، اپنے امام پیدا کرو، علماء پیدا کرو، عورتوں میں علماء پیدا کرو، مردوں میں علماء پیدا کرو. یہ 800 کے لگ بھگ دارالعلوم دعوت اسلامی چلا رہی ہے. ایک دارالعلوم کوئی بنا لینا تو وہ بڑی بات ہوتی ہے، اس کی ہیڈ لائنز لگتی ہیں اور اس کی خبریں چلتی ہیں، اور یہاں تو 800 سے زیادہ ہے. یہ کس کا کام ہے؟ یہی تو سوچ اعلیٰ حضرت نے دی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا جو تجدیدی کام ہے وہ 14ویں صدی کے لیے تو تھا ہی، لیکن 15ویں صدی میں بھی انہی کا کام چل رہا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اور اگر کل کو کوئی مجدد بنا، ابھی تو خیر کسی اتفاق نہیں ہے کہ بھئی 15ویں صدی کا مجدد کون ہے. جو جس کے عقیدت مند ہیں وہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے حضرت مجدد ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے حضرت مجدد ہیں. تو ہم کچھ نہیں کہتے، ہم کوئی رائے قائم نہیں کرتے. جیسے ٹائم گزرتا ہے پھر وہ علماء اپنی تحقیقوں میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو صدی 2 صدی کے بعد بھی لوگ مان جاتے ہیں. لیکن جو بھی ہوگا اس صدی کا مجدد، 15ویں صدی کا مجدد، وہ یقیناً اعلیٰ حضرت کا فیض یافتہ ہوگا. سبحان اللہ. بے شک. چاہے وہ حضور مدنی میاں ہوں، چاہے وہ حضور تاج الشریعہ ہوں، چاہے وہ امیر اہل سنت ہوں، چاہے وہ قائد اہل سنت ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی ہوگا وہ اعلیٰ حضرت کا فیض یافتہ ہوگا. بے شک. کیونکہ آپ کا فیض ہے ہی اتنا بڑا، آپ کا جو فیضان ہے وہ 1 صدی تک محدود نہیں رہ سکتا. الحمدللہ ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارے عقیدے بچ گئے، ہمارا ایمان بچ گیا، اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیوں سے ہم بچ گئے، ہمارے اندر اویئرنیس آ گئی. ورنہ ہم کون تھے، ہمارا کتنا علم، نہ اتنی سوچ. ہمیں لوگ آ کے اس طرح کی باتیں بتاتے تو خدا نہ خواستہ شاید ہم بھی انہی کے ساتھ چلے جاتے. اعلیٰ حضرت نے ہم کو بچا لیا، اس لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان بچایا اور پھر ہمارے دل میں حضور کی محبت ڈالی، مدینے کی محبت ڈال دی قلب میں. عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. انہوں نے سمجھایا ہے، مدینے جاتے ہو نا، مدینے جاتے ہو، تو ہمیں انہوں نے جھنجھوڑا ہے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. سبحان اللہ. تم مدینے میں ہو اور چلتے ہو قدم سے، دماغ تو ٹھیک ہے. یہ قدم سے چلنے والی جگہ نہیں ہے، یہ سر کے بل چلنے والی جگہ ہے. یہ محاورہ ہے، سر سے آپ چل نہیں سکتے، لیکن جہاں ادب اور احترام کو آپ نے ظاہر کرنا ہوتا ہے نا بڑے ہائی لیول پر، تو پھر آپ کہتے ہیں سر کے بل چلنا. میں آپ کی خدمت میں سر کے بل آتا. تو اعلیٰ سے فرماتے ہیں ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، تو پہلے کوشش تو کرنا سر سے چلنے کی. جب نہ چلا جائے تو پھر کہنا حضور معاف کر دیں، کوشش میں نے کی، سر سے چلا نہیں گیا، اس لیے بامر مجبوری قدم سے چل رہا ہوں، پاؤں سے چل رہا ہوں. اور یہ اہل اللہ جو اعلیٰ حضرت کے فیض یافتہ ہیں نا وہ کرتے بھی ہیں. مجھے پتہ ہے جب امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری مدینہ شریف حاضر ہوتے ہیں تو ان کے جسم کی جو چیز یا جو حصہ سب سے پہلے گراؤنڈ پہ لگتا ہے نا وہ آپ کا سر ہوتا ہے، سبحان اللہ. پاؤں نہیں ہوتا. گاڑی سے
دروازہ کھولتے اور پھر وہیں سے اپنا جسم جھکا کر سر کو پہلے زمین پہ رکھ کے امامے کے ساتھ پھر وہ الٹ جاتے ہیں. جوتا تو نہیں پہنتے تو پاؤں تو ننگا ہی ہوتا ہے, تو الٹ جاتے ہیں, تو پھر چلتے ہیں پاؤں سے. تو اب دل میں بات کیا ہوتی ہے؟ دل میں بات یہ ہوتی ہے کہ میرے جسم کا جو حصہ اس جگہ سے ٹچ ہوا سب سے پہلے وہ میرے پاؤں نہیں تھے, وہ میرا سر تھا. سبحان اللہ. سر کی تو بڑی ویلیو ہے نا, سر ہی تو سب کچھ ہے, اس لیے تو شاید اس کو سر کہتے ہیں کہ آنکھیں بھی اسی میں, دیکھنے کی صلاحیت بھی اسی میں, سننے کی صلاحیت بھی اسی کے اندر رکھی ہوئی ہے, یہ سوچنا اور پھر سارا دماغ اور سارے جسم کو کنٹرول کرنے والی مشین بھی اسی کے اندر ہے. اور جناب جو آپ کھاتے پیتے ہیں وہ بھی یہیں پر ہے, دانت بھی یہیں پر ہے, یہیں سے چباتے ہیں. اور یہ یہاں سے الگ کر دو کچھ نہیں رہے گا, ہاتھ کاٹ دو زندہ رہ جاؤ گے, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو کاٹ دو تو, اور پھر اسی پہ چہرہ ہے آپ کا, اسی پہ آپ کا حسن ہے, اسی پہ آپ کی عزت ہے, اسی پہ آپ کے امامے اور دستاریں اور پگڑیاں چڑھتی ہیں اور ٹوپیاں آتی ہیں, ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ نشان عظمت ہے, عزت ہے. اور کوئی ڈنڈا لے کر آیا آپ کو مارنے کے لیے تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے؟ اب سامنے کھڑا ہے, اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, وہ آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے, اب آپ اپنا سر بچا رہے ہو تو کیا ہاتھ پہ چوٹ نہیں لگتی؟ کیا ہاتھ سے لہو نہیں نکلتا؟ کیا اس پہ درد نہیں ہوتی؟ درد ہوتی ہے, لیکن آپ کے سب کانشیس میں, لاشعوری میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, جو زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو بچاؤ, ہاتھ کا بعد میں دیکھ لیں گے, یہ سردار ہے. یہ عشق والوں کی بات ہے. تو جو آپ کے جسم کے جن حصوں میں جو حصہ سردار ہے, تو بادشاہوں کے بادشاہ کے شہر میں وہ حصہ لگاؤ زمین پر. بے شک. پاؤں سے جاتے ہو, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. ہم تو بڑا کہتے ہیں نا, عمرے پہ جا رہا ہوں, حج پہ جا رہا ہوں, ان کی زبانی الگ ہے, ان کی بولی الگ ہے. اعلیٰ حضرت یہ نہیں کہتے تھے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں, یہ نہیں کہتے تھے میں عمرے پہ جا رہا ہوں. کوئی پوچھتا تھا کہاں جا رہے ہو تو کہتے تھے میں طیبہ جا رہا ہوں. سبحان اللہ. میں مدینے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی. سبحان اللہ. میری اصل نیت تو مدینے جانے کی تھی, اور میں مدینے پہنچا تو حج کا سیزن بھی آ گیا, تو حضور کے صدقے میں مجھے حج بھی نصیب ہو گیا. سبحان اللہ. لیکن میں جانا کہاں جاتا تھا؟ مدینے. تو ہماری دعوت اسلامی میں بھی ایک استعمال ہوتا ہے ایک لفظ, سفر مدینہ. کبھی کسی نے غور کیا ہو یہ سفر مدینہ کیوں بولتے ہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت کے فیض یافتہ ہے نا, بے شک. اعلیٰ حضرت سے سیکھا ہے. حالانکہ مکے جائیں گے, عمرہ کریں گے, حج کریں گے, مدینے بھی جائیں گے, لیکن سفر کو نام کیا دیا ہے؟ سفر مدینہ. سفر مدینہ. یہ اعلیٰ حضرت کی بولی, بے شک. یہ عشق کی یہ سوچ اعلیٰ حضرت نے کیا تھا. باقی پھر جو عشق رسول ان کا ہے وہ تو کمال ہے, کمال ہے. یعنی آپ ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کہ یعنی مدینے میں پہنچ کے اپنے آپ کو جھنجھوڑ کے کہتے تھے کہ اے رضا, ایک پارہ دل بھی جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی میں جو پھرنے والے سگ ہیں, جو کتے ہیں, ان کو کھلانے کے لیے تو نے ایک ٹکڑا اپنے دل کا کاٹ کے نہیں دیا ان کو. یعنی دل ہے نا, دل کہتے ہیں, دل بھرا ہوا عشق سے, دل ہی ریپریزنٹ کرتا ہے محبت کو. بے شک. تو یہ محبت سے بھرے ہوئے دل سے ایک ٹکڑا کاٹ کے مدینے کے کتوں کو نہیں کھلایا تو نہیں. اور ویسے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے عشق اور محبت کے,
ظاہر ہے آپ جب آپ ایک حصہ ایک چھری سے یا کینچی سے کاٹ دو گے تو آپ مر جاؤ گے نا. تو سگانے کو سے جاں پیاری، واہ واہ عجیب بات ہے، واہ واہ عجیب بات ہے کہ حضور کی گلی کے کتوں سے تمہیں جان پیاری ہے. تو نے جان بچانے کے لیے دل نہیں کاٹا، تجھے تو دل کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے حضور کی گلیوں میں پھرنے والے کتوں کو کھلا دینا چاہیے تھا. اس طرح اپنے آپ کو ہارم کرنا اور کاٹنا اور مارنا جائز نہیں ہے، شریعت نے منع کیا، اس لیے کر نہیں سکتے. لیکن اعلیٰ حضرت کا عشق یہ تقاضا کرتا ہے کہ تجھے یہ کرنا چاہیے تھا. تو انہوں نے کمال کر دیا، ہر فیلڈ میں کمال کر دیا. اور محبت میں جس مقام پر وہ پہنچے تھے نا، یہ جو ابھی انہوں نے شعر پڑھا نا آخر میں کہ وہ ہمیں اے رضا تیرے میرے آئے، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، یعنی گم ہو گیا. جسم میں جسم ہے، دل نہیں ہے، دل کہیں چلا گیا ہے. آگے کیا ہے؟ در روزہ کے مقابل وہ ہمیں در روزہ کے مقابل ہمیں نظر تو آیا، یعنی ہم ڈھونڈتے رہے میرا دل کہاں گیا ہے، لیکن وہ ملا کہاں سے؟ وہ حضور کے روزے کے سامنے کھڑا ہوا تھا. یہ میرے دل کی وہ جگہ ہے، یہ بھاگ بھاگ کے جاتا ہے ادھر. اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے. تیرا سارا سامان گیا، جان بھی گئی، خیرت عقل یہ بھی گئی، ہوش بھی گیا. کہاں گیا؟ مدینے گیا. تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا. تیرا سارا سامان تو مدینے چلا گیا، تیری جان بھی چلی گئی، تیرا دل بھی گیا، تیرا ہوش بھی گیا، تیرا عقل و دماغ بھی گیا، اور تم ہند میں بیٹھے ہوئے ہو. یہ اپنے آپ کو جو نا جھوڑتے تھے اعلیٰ حضرت، تمہیں تو وہاں ہونا چاہیے. تو وہ روزہ کے سامنے ہمیں نظر تو آیا. پھر آگے کیا؟ یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا تجھے. یعنی وہ ڈھونڈ تو لیا میں نے، لیکن اس کی جو حالت تھی حضور کے روزے کے سامنے، یہ مت پوچھ. کیونکہ اگر الفاظ ہوتے سمجھانے کے تو اعلیٰ حضرت سمجھا دیتے، کیونکہ آپ کے سامنے تو الفاظ یوں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے تھے. تو یہاں کچھ ایسی کیفیت معلوم ہوتی ہے کہ الفاظ بھی ساتھ چھوڑ گئے کہ اس کی حالت، ان کے دل کی حالت کیا تھی حضور کے روزے کے سامنے، مت پوچھ. جو معیار اعلیٰ حضرت نے قائم کیا ہے محبت کا، وہ بہت ہائی ہے، بہت ہائی ہے. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ان سے وابستہ ہیں. وہ ہمارے امام ہیں، سارے سنیوں کے امام ہیں. وہ چاہے چشتی ہوں، قادری ہوں، سہروردی ہوں، نقش بندی ہوں، ان کی شخصیت آفاقی ہے، یونیورسل ہے. کسی ایک سلسلے والے جو ہے نا ان پر اجارہ داری نہیں کر سکتے. وہ ہر عاشق رسول کے امام ہیں، سبحان اللہ، وہ ہر سنی کے امام ہیں. اور اسی طرح سارے سلسلے والوں نے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مانا ہے، مجدد مانا ہے، ہمیشہ عزت کی ہے. جو اہل علم ہیں، جو سمجھتے ہیں. اب جو جاہل نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا، وہ تو پھر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. خاندانوں کے اندر اب پہلے جو بڑے بڑے علماء تھے، پڑھے لکھے تھے، اب وہ چلے گئے، نئی نسل پڑھتی نہیں ہے. اب وہ پیر تو بن جاتے ہیں، کیونکہ جو پیر کے گھر میں پیدا ہو، ہم لوگ جو ہے نا ہم اس کو پیر مان ہی لیتے ہیں. کچھ بھی ہو جائے بس وہ پیر ہے جی، پیر کے گھر میں پیدا ہوا. یہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ ان کی تجوید صحیح ہوتی ہے، نہ ان کو حلال حرام کا پتہ ہوتا ہے، لیکن ان کی بڑی عزت ہوتی ہے کہ بھئی وہ فلاں خاندان کے، وہ فلاں پیر کے بیٹے ہیں. تو یہ سوچ ہمیں بدلنی چاہیے. جو علم والا ہو، تقوی والا ہو، اس کی عزت کرو، وہ چاہے کسی کا بیٹا ہو. کیونکہ قرآن نے یہی معیار رکھا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم بڑے باپ کے بیٹے ہو تو تم بڑے ہو، تمہاری عزت زیادہ ہے.
تم میں سے سب سے عزت والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ تو جب یہ باتیں اتنی واضح ہو گئی تو ہم کیوں دیکھتے پھرتے ہیں کہ فلاں کس کا بیٹا ہے تو فلاں کس کا بیٹا ہے، تو فلاں اس خاندان سے ہے تو اس خاندان سے ہے۔ یہ دیکھو کہ اس کا علم کتنا ہے، اس کا تقویٰ کتنا ہے، یہ دیندار کتنا ہے، یہ اللہ سے ڈرتا کتنا ہے، یہ حلال حرام کے معاملے میں کتنا کیئرفل ہے، جائز ناجائز کے معاملے میں کتنا کیئرفل ہے۔ اس کی عزت کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک اس کی عزت ہے۔ آپ کسی نتھو بتھو کو بڑی عزت دے دو، اللہ کے نزدیک اس کی عزت نہیں ہے تو اس کی عزت کچھ نہیں۔ اور کوئی بندہ ہے جس کی عزت اللہ کے نزدیک ہے اور آپ اس کو جناب گھاسی نہ ڈالو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جس کی عزت اللہ کے یہاں بڑھ گئی پھر اس کی عزت یہاں بھی ہوگی آخرت میں بھی ہوگی۔ بے شک۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، علم والوں کے ساتھ ہو جاؤ، تقوی والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اعلیٰ حضرت کی یہی تعلیم۔ اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا کہ وہ خاندانی پیر جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے لگ جاؤ، کیونکہ وہ تو گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ آگے 2-4 نسلوں کے بعد علم نکل جاتا ہے۔ شروع میں ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے وہ نسلیں بڑھتی جاتی ہیں پھر پیسہ آ جاتا ہے، جہالت آ جاتی ہے، زمیندار بن جاتے ہیں، پھر کتے لڑاتے ہیں تو گھوڑے بھگاتے ہیں، تو پھر ہالیڈے کرتے ہیں تو موج مستی کرتے ہیں، کیونکہ پیسہ آ گیا۔ وہ شہنشاہوں کی طرح زندگیاں گزارتے ہیں، نہ کام کرتے ہیں، نہ کوئی ان کی دکان ہوتی ہے، نہ محنت کرتے ہیں، نہ کوئی فیکٹری چلاتے ہیں، وہ سب آپ جیسے مرید جو ہے نا بڑے بڑے لفافے بھر بھر کے وہ ان کو دے کے آتے ہیں اور وہ شہنشاہوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ سوچ بدلو، جو کام کرتا ہے محنتی ہے اس کی خدمت کرو۔ اب علماء کو دو نا، اگر دینا ہی ہے تو یہ جو علماء آپ کو ہر ہفتے تقریر سنا کے ایجوکیٹ کر رہے ہیں، جو آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، جو درس دے رہے ہیں مسجد کے اندر تفسیر کا، فقہ کا، دن رات محنتیں کر رہے ہیں، آپ کے جنازے پڑھا رہے ہیں، آپ کے بچوں کے معاملے ان کے نام رکھ رہے ہیں، کانوں میں اذانیں دے رہے ہیں، بیمار ہو جائے کوئی تو آپ کے گھر میں آ کر دعائیں کرتے ہیں، مسجدوں میں دعائیں کر رہے ہیں، ان کی خدمت کرو کہ آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہے اور علم بھی مل رہا ہے، اور یہ ان بیچاروں کی اور کوئی تنخواہیں بھی نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی تنخواہیں ہوتی ہیں ان لوگوں کی۔ تو کسی کا دل کرے نا کسی کو دینے کا تو ان کو دو۔ یہ جو آپ کی مسجدوں کے امام ہیں، یہ جو خطیب ہیں، یہ جو آپ کو سکھا رہے ہیں، یہ جو آپ کو پڑھا رہے ہیں، یہ حقدار ہیں۔ لوگ ان کو کچھ نہیں دیتے، اور وہ کوئی صاحب انڈیا سے آ گیا، کوئی پاکستان سے آ گیا، کوئی بغداد سے آ گیا، وہ جناب 1-2 ملین رین لے کے یہاں سے نکل رہا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی سوچ نہیں ہے، تو اس جہالت سے نکلیں۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت کی محبت ہمارے دلوں میں رہے گی تو انشاءاللہ ہم بد مذہبیت سے بچے رہیں گے، پکے سنی رہیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔